کیونکہ اس کا متن وہ ہے جو اللہ کے. نمبر 2، اسی کو سمجھیں متن قرآن کے مطابق ہو. ہمارا عقیدہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ قبروں میں حیات عطا فرماتے ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. سند پہ کلام آ گیا. امام ذہبی نے کہا ضعیف ہے، فلاں نے کہا ضعیف ہے، فلاں نے کہا ضعیف ہے. ہم نے کہا اگر ضعف ثابت ہو بھی جائے، نبی کی حیات فی القبر وہ ہے جو قرآن کی آیات کے مطابق ہے. نبی کی قبر کی حیات وہ ہے جو قرآن کی آیات کے مطابق ہے. نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 154. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری میں، حکیم الامت حضرت تھانوی نے بیان القرآن میں، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی نے معارف القرآن میں، حضرت مولانا عبدالحق حقانی نے تفسیر حقانی میں، ان 5 مفسرین نے 4 مفسرین نے ان 4 تفسیروں میں لکھا قرآن کی یہ آیت دلیل ہے کہ نبی وفات کے بعد قبر میں زندہ. 4 مفسرین نے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 169. امام تقی الدین سبکی نے شفاء السقام میں، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع میں، حضرت امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں، ان 3 اور بھی ہیں بڑے بڑے 3 حضرات نے لکھا آل عمران کی آیت نمبر 169 دلیل کے نبی قبر میں زندہ. آیت نمبر 3 سورہ نساء نمبر 64. امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں، حجت الاسلام والمسلمین، بانی دار العلوم دیوبند، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات مولانا محمد قاسم ننوتوی نے آب حیات میں، علامہ ظفر احمد عثمانی نے اعلاء السنن میں، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی نے اوجز المسالک شرح موطا مالک، ان 4 حضرات نے لکھا سورہ نساء کی آیت نمبر 64 دلیل کہ نبی قبر میں زندہ. دلیل نمبر 4 سورہ انفال آیت نمبر 33. مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا یہ آیت دلیل کے نبی قبر میں زندہ. دلیل نمبر 5 سورہ احزاب آیت نمبر 53. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں، حکیم الامت مجدد الدین والملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی نے خطبات حکیم الامت کی 5ویں جلد میں لکھا یہ آیت دلیل ہے کہ نبی قبر میں زندہ. ہم نے کہا حدیث میں ہے نبی قبر میں زندہ. سوال سند پر کلام ہے، سند میں ضعف ہے. میں نے کہا امام شافعی نے فرمایا اگر سند پر کلام ہو بھی صحیح، متن میں مسئلہ وہ ہو جو اللہ کے قرآن میں ہو، متن میں عقیدہ وہ ہو جو اللہ کے قرآن میں ہو، اب یہ ضعیف نہیں رہتی، صحیح بن جاتی ہے، متروک نہیں ہوتی، معمول بہا بن جاتی ہے. اسے چھوڑا نہیں جاتا، اسے لیا جاتا ہے. میں نے بطور مثال کے 5 آیتیں پیش کی ہیں اور 5 آیتوں کی تفسیر میں نے اپنی طرف سے نہیں کی. میں نے آپ کے کراچی سے لے کر علامہ ظفر احمد عثمانی تک، وہاں سے لے کر دارالعلوم دیوبند آب حیات تک، وہاں سے لے کر سہارنپور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تک، وہاں سے لے کر امام ابن کثیر تک، وہاں سے لے کر امام تقی الدین سبکی تک، میں نے تو بڑے حوالے پیش کیے جنہوں نے ان آیات میں لکھا یہ آیتیں دلیل ہیں کہ نبی قبر میں زندہ. اگر حدیث میں ضعف آ بھی جائے لیکن جب متن قرآن کے مطابق ہو، متن ایسا ہو جو قرآن کے مطابق ہو، موافق ہو، اسے چھوڑا نہیں جاتا، اسے لیا جاتا ہے. عقیدہ اس کے خلاف نہیں اختیار کیا جاتا، عقیدہ وہی اختیار کیا جاتا ہے. ہمارا عقیدہ انبیاء کو صرف حیات نہیں ملتی، انبیاء نماز بھی پڑھتے ہیں. ہم یصلون مسند ابی یعلا میں، ہم یصلون تاریخ اصبہان میں، ہم یصلون دیگر کئی کتب میں حدیث پاک موجود ہے.
اعتراض، کہتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، حدیث تو ضعیف ہے۔ میں نے کہا ضعف ثابت ہو بھی جائے، متن وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہے۔ کیا مانا جی؟ موت کے بعد عبادت، کیا یہ بھی قرآن کے مطابق ہے؟ میں نے کہا بالکل قرآن کے مطابق ہے، موت کے بعد عبادت ہوتی ہے، موت کے بعد بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے جی؟ میں نے کہا اللہ ہدایت عطا فرمائیں، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دیں، موت کے بعد جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد السلام علیکم کہیں گے، بالکل کہیں گے۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، یہ عبادت نہیں ہے۔ توحید سے بڑی عبادت کون سی؟ جنتی جنت میں اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی، وہ کہیں گے اورثنا الارض، اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں جنت کا وارث بنایا، نتبوأ من الجنت حیث نشاء۔ کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ جنت میں عبادت سلام والی بھی، جنت میں عبادت سلام والی بھی، اللہ کی حمد والی بھی، اللہ کی توحید والی بھی۔ اس حدیث نے بتایا موت کے بعد عبادت ہوتی ہے جی، وہ تو جنت ہے، جنت میں تو ہوگی۔ میں نے کہا ہم بھی تو کہتے ہیں نبی کی قبر جنت ہے، آج بھی تو نبی قبر میں ہیں، جنت میں تم قیامت کے دن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی تو آج بھی جنت میں آرام فرمائے ہیں، تمہیں یقین نہ ہے اٹھا کر دیکھو فتح الباری شرح بخاری، عمدۃ القاری شرح بخاری، الکنز المتواری شرح بخاری، اور کچھ بھی نہ ملے حاشیہ بخاری محدث احمد علی سہارنپوری کا، اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی نے اسے جنت کا ٹکڑا فرمایا۔ اس پہ جو اشکالات ہیں، کل اگر نشست ہوئی میں اسی حدیث پہ بات کروں گا، اس پہ سوالات کیا ہیں، اعتراضات کیا ہیں، کیا وسوسے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ محدث احمد علی سہارنپوری سے لے کر ابن حجر اسقلانی تک محدثین نے لکھا اللہ کے نبی قبر میں آج آرام فرمائے ہیں، یہ قبر نہیں ہے، یہ جنت ہے۔ قیامت کے دن امتی قبر سے اٹھیں گے اور جنت میں جائیں گے، حضور قبر سے اٹھ کر جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ نبی کی قبر کی جگہ والی اٹھا کر جنت میں شامل فرما دیں گے۔ ينقل بعینہ الی الجنہ، اسی جگہ کو اٹھا کر جنت میں منتقل کیا جائے گا۔ تم موت کے بعد جنت میں جا کر عبادت کرو، یہ ٹھیک ہے، حضور جنت میں عبادت کریں، یہ کیوں ٹھیک نہیں؟ عمدۃ القاری شرح بخاری میں علامہ بدر الدین عینی حنفی نے لکھا، سوال اٹھایا انبیاء عبادت کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو دنیا نہیں ہے، وہ تو برزخ ہے، عبادت کیسے کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں حببت الیہم العبادۃ، یہ عبادت تکلیفی نہیں ہے، تلذذی ہے، وہ عبادت احکام والی نہیں ہے، مزے والی ہے۔ جنتی جنت میں عبادت کریں گے ثواب کے لیے یا مزے کے لیے؟ حضور قبر میں نماز پڑھتے ہیں ثواب کے لیے نہیں، مزے لینے کے لیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے، تو متن قرآن کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ قرآن کے مطابق ہے۔ نمبر 2، اگر کسی حدیث کی سند پر کلام ہو لیکن متن ایسا ہو جسے تواتر کا درجہ مل جائے تو اب وہ صحیح ہوتی ہے، ضعیف نہیں ہوتی۔ حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ حدیث صحیح بھی ہے، یہ حدیث متواتر بھی ہے، یہ حدیث صحیح بھی ہے، یہ حدیث متواتر بھی ہے۔ صحیح امام بیہقی نے سنن حیات الانبیاء بعد وفاتہم میں، امام سبکی نے شفاء السقام میں، امام حیثمی نے مجمع الزوید میں، صاحب قصیدہ بردہ امام بصیری نے اتحاف الخیارۃ المہرہ میں، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں، علامہ سمہودی نے خلاصۃ الوفا میں، امام سیوطی نے اپنی کئی کتب میں جامع الاحادیث وغیرہ میں، ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات میں، محدث عبد الرؤف مناوی نے فیض القدیر میں، اسی طرح علامہ زرقانی نے شرح الزرقانی میں، خاتم المحدثین علامہ کشمیری نے فیض الباری میں، آپ کے کراچی کا بہت بڑا نام شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم شرح صحیح مسلم میں، علامہ ظفر احمد عثمانی نے اعلاء السنن میں، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا
کاندھلوی رحمہ نے فضائل اعمال اس کے حصہ فضائل درود شریف میں اس حدیث کو صحیح فرمایا، ان سے استدلال کیا، ان کی صحت ثابت ہے۔ نمبر 2، اگر اس کی سند پر کلام ثابت ہو بھی جائے، یہ متواتر ہیں۔ کس نے کہا؟ الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے، الفتاوی الکبریٰ الفقہیہ میں ابن حجر مکی ہیثمی نے، نظم المتناصر میں محدثین نے لکھا انبیاء کی حیات کی احادیث کیا ہیں؟ تواترت بہ الاخبار۔ انبیاء کی حیات فی القبر کی روایتیں کیا ہیں؟ متواتر ہیں۔ اگر سند ضعیف بھی ہو، سند میں ضعف آ بھی جائے، تو تواتر ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے متن کیا ہوتا ہے؟ قابل عمل۔ اور یہ کیا ہیں؟ جی یہ کیا ہے؟ متواتر۔ سمجھیے، اور تواتر کی وجہ سے ضعف کیا ہو جاتا ہے؟ شرح نخبۃ الفکر میں ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، شرح نخبۃ الفکر کی شرح میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور کئی حضرات نے لکھا ہے المتواتر لا یبحث عن رجالہ بل یجب العمل بہ من غیر باس۔ راوی کیسے ہیں اس وقت چیک کرتے ہیں جب متواتر نہ ہو، جب تواتر کا درجہ حاصل ہو جائے پھر سند کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، سوال، متواتر کسے کہتے ہیں؟ متواتر ہم کسے کہتے ہیں؟ جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں، عقل سلیم سمجھے کہ یہ جھوٹ پہ جمع، جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہی ہے متواتر کی تعریف، کوئی اور تو نہیں ہے، یہی ہے۔ اب ایک مولانا صاحب تقریر فرما رہے ہیں، متواتر کی تعریف کرو، بہت زیادہ ہوں۔ کہتا ہے اب کل ماہ کی قسم، طلاق کی قسم اٹھا کر بتاؤ انبیاء کی حیات کی حدیثیں متواتر ہیں؟ طلاق کی قسم اٹھاؤ، یہ متواتر ہیں؟ سند پیش کرو جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں، کسی ایک حدیث کی سند پیش کرو۔ سمجھیے، طلاق کی قسم اٹھاؤ، یہ متواتر ہیں؟ میں نے کہا تفصیل میں عرض کر کے قسم میں بھی اٹھا لیتا ہوں، آپ بھی اٹھا لیں۔ تفسیر ہم نے جو متواتر کہے، ہم سے پوچھو نا متواتر کیوں ہے؟ جب کہا ہم نے تو پوچھو ہم سے، یہ اعتراض کیوں ہے؟ انہیں متواتر کی تعریف پوری نہیں آتی، اور ہم پریشان اس لیے نہیں، ہمیں حضرت کشمیری کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، ہماری روحانی نسبت ان کے ساتھ ہے، ہم انہیں اپنا بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو حل فرمایا۔ حضرت کشمیری فرماتے ہیں تواتر کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تواتر اسنادی، جو تعریف عموماً کی جاتی ہے جس کو نقل کرنے والے بہت ہوں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ متواتر اسنادی ہے۔ نمبر 2 متواتر طبقاتی۔ متواتر طبقاتی کا معنی جسے طبقہ در طبقہ لوگ لیتے ہیں، ایک جماعت لے وہ آگے دے، وہ آگے دے، جماعت در جماعت آگے منتقل ہو، جیسے قرآن کریم یہ تواتر طبقاتی کے ذریعے ہم تک پہنچا، حضور نے صحابہ کو، انہوں نے تابعین کو، چلتے چلتے آج ہم تک پہنچا، یہ تواتر طبقاتی ہے۔ نمبر 3 تواتر توارث یا تعامل، جس پر امت کے ہر دور کے لوگوں نے عمل کیا ہو، مردہ فوت ہو جائے غسل دو، ہر دور میں عمل ہے، کفن پہنو، ہر دور میں عمل ہے، جنازہ پڑھو، ہر دور میں عمل ہے، دفن کرو، ہر دور میں عمل ہے، یہ تواتر تعامل ہے۔ نمبر 4 تواتر قدر مشترک یا تواتر معنوی، کیا معنی؟ ایک عقیدہ ہو، اس پر کئی روایتیں ہوں، ایک روایت کے لفظ اور ہوں، دوسری کے اور ہوں، تیسری کے اور ہوں، نقل کرنے والے زیادہ نہ ہوں، لیکن روایتیں 5 6 7 8 9 10 تک چلی جائیں، اتنی روایتیں ہوں، لفظ الگ الگ ہوں، راوی الگ الگ ہوں، لیکن جب تمام کو اکٹھا کیا جائے مطلب سب کا ایک نکلے، مفہوم ایک نکلے، قدر مشترک ایک نکلے، اسے کہتے ہیں تواتر معنوی۔ الفاظ متواتر نہیں ہوتے، سند متواتر نہیں ہوتی، الفاظ الگ الگ، لیکن جب سب کو اکٹھا کریں مطلب سب کا ایک نکلے، اسے کہتے ہیں تواتر معنوی۔ میں سمجھانے کے لیے پہلے مثال دیتا ہوں، پھر اس سوال کا جواب عرض کرتا ہوں۔ آپ یہاں جامع مسجد محمودہ
احمد المدارس میں تشریف لے آئے، کورس ہونے لگا۔ ایک بندہ یہاں پہ آیا حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس۔ میں پہلے کہہ دیتا ہوں، نقل کذب نہ باشد، ٹھیک ہے، جھوٹ نقل کرنے سے بندہ نقل کذب نہ باشد۔ ان سے آ کر کہتا ہے کہ مولانا آپ کے ہاں کورس ہو رہے، میں تو بہت پریشان ہوا، حیران ہوا۔ صبح جب میں تہجد کے وقت آیا، ایک طالب علم بھی سویا ہوا نہیں تھا، اٹھ کے تہجد پڑھ رہے تھے۔ دوسرا آ گیا، مولانا میں پریشان ہوا، حیران ہوا، جب نماز کا وقت ہوا یہ 10 منٹ پہلے مسجد میں جا کر خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ تیسرا آ گیا، میں نے نماز پڑھی، ایک بھی ان میں مسبوق نہیں تھا، سب نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ چوتھا آ گیا، نماز کے بعد سورہ یاسین سب نے پڑھی ہے، ایک بھی اٹھ کر چھپ کر لیٹا نہیں ہے، سب نے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی۔ پانچواں آ گیا، انہوں نے ذکر کیا ہے اور ذکر بھی بیداری کی حالت میں کیا ہے، سو کر نہیں کیا، اٹھ کر ذکر کیا ہے۔ چھٹا آ گیا، سبق کا وقت ہے 7 بجے، یہ 6:55 میں کلاس میں تھے اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ ایک اور آ گیا، جب استاد سبق پڑھا کے فارغ ہوئے، استاد بعد میں گئے، استاد پہلے گئے، یہ بعد میں گئے، جب تک استاد بیٹھے رہے ان میں سے ایک بھی نہیں اٹھا۔ ایک اور آ گیا، سبق کا وقت ختم ہوا، دسترخوان پہ ترتیب کے ساتھ بیٹھے، شور نہیں کیا، اس کے بعد سو گئے، سبق کی پابندی کی۔ عصر کے بعد باہر نہیں گئے، مغرب کے بیان میں بیٹھے، عشاء پڑھی، کھانا کھایا، خاموشی کے ساتھ سو گئے۔ 11-12 بجے کوئی بھی موبائل چلانے والا نہیں تھا۔ میں نے اس لیے کہا نقل کذب نہ باشد۔ اب دیکھیں لفظ ہر کسی کے الگ الگ ہیں، آپ کی صرف ہر کوئی الگ الگ بیان کر رہے، لیکن سب کو اکٹھا کرو تو سب کا مطلب مفہوم ایک نکلتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ کورس والے بہت اچھے ہیں۔ جس نے کہا تہجد پڑھتے ہیں مطلب اچھے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں مطلب اچھے ہیں، نظم کا خیال کرتے ہیں مطلب بہت اچھے ہیں، بات مانتے ہیں مطلب بہت اچھے ہیں، وقت پہ سوتے ہیں، وقت پہ اٹھتے ہیں مطلب بہت اچھے ہیں۔ الفاظ اپنے اپنے، سب کو اکٹھا کیا، مفہوم ایک نکلا، اسے کہتے ہیں تواتر معنوی۔ اب توجہ رکھنا، ایک حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، لفظ الگ ہیں، سند الگ ہے۔ ایک روایت مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، لفظ الگ ہیں، سند الگ ہے۔ ایک روایت ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، لفظ الگ ہیں، سند الگ ہے۔ ایک روایت ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، سند الگ ہے، متن الگ ہے۔ ایک روایت ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، سند الگ ہے، لفظ الگ ہیں۔ ایک روایت ان تأکل اجساد الانبیاء نبی اللہ حی یرزق، لفظ الگ ہیں، متن الگ ہے۔ ایک روایت ان صلاتکم معروضۃ علی، سند الگ ہے، لفظ الگ ہیں۔ ایک روایت من صلی علی عند قبری سمیتہ، لفظ الگ ہیں، متن الگ ہے۔ ایک روایت فرمائے حضرت عیسیٰ آئیں گے، ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، سلام کریں گے میں جواب دوں گا، سند الگ ہے، متن الگ ہے۔ ایک روایت حیاتی خیر لکم وفاتی خیر لکم، چلتے چلتے فرمایا تورز علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ پہ پیش ہوں گے، فما کان من حسن، نیکی کرو گے، حمدت اللہ، اللہ کا شکر ادا کروں گا، وما کان من سیئ، گناہ کرو گے، استغفرت اللہ لکم، قبر میں رہ کر بھی تمہارے حق میں استغفار کروں گا۔ یہ 10 روایات وہ ہیں، لفظ الگ ہیں، سند الگ ہے، سب کو اکٹھا کرو، بات سمجھ آئی۔ نماز وہ پڑھتا ہے جو زندہ ہو، سمجھ آئی۔ کھڑا وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو، سمجھ آئی۔ روح اس کی متوجہ کی جاتی ہے جو زندہ ہو، سمجھ آئی۔ سلام وہ سنتا ہے جو زندہ ہو، سمجھ آئی۔ جواب وہ دیتا ہے جو زندہ ہو، سمجھ آئی۔ فرشتے سلام اسے دیتے ہیں جس میں حیات ہو، سمجھ آئی۔ قبر پہ جا کر سلام وہ کرتا ہے جس میں حیات ہو، سمجھ آئی۔ جواب وہ دیتا ہے جو زندہ ہو۔ یا رسول اللہ استسقی لامتی کا فانہم قد ہلکوا، قبر پہ جا کر اللہ کے نبی دعا فرمائیں، اللہ بارش عطا فرمائیں، دعا اس سے کری جاتی ہے جو زندہ ہو، استشفاء اس کے پاس ہوتا ہے جو زندہ ہو، اعمال اس پر پیش ہوتے ہیں
جو زندہ ہو اعمال پر اللہ کا شکر وہ کرتا ہے، جو زندہ ہو گناہ دیکھ کر استغفار وہ کرتا ہے، جو زندہ ہو لفظ الگ ہیں متن الگ ہے سند الگ ہے، جب سب کو اکٹھا کریں گے الانبیاء احیاء ان سے لے کر لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، ان 10 روایات نے بتایا نماز سے لے کر سلام کے جواب تک نماز وہ پڑھتا ہے جو زندہ ہو، سلام کا جواب وہ دیتا ہے جو زندہ ہو۔ تمام روایات کا قدر مشترک مفہوم معنی یہ نکلتا ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ جب تواتر آ جائے چاہے سندی ہو یا مانوی ہو، جب ہم نے تواتر کہا ہم سے پوچھو، جب روایت کو تواتر کا درجہ حاصل ہو جائے پھر اس کی سند پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب متواتر ہم نے کہا تو ہم سے پوچھو تواتر کی تعریف تمہیں نہیں آتی، اعتراض امام سیوطی پہ۔ تواتر کی تعریف تمہیں نہیں آتی، اعتراض ابن حجر مکی پہ۔ تواتر کی تعریف تمہیں نہیں آتی، اعتراض خاتم المحدثین علامہ کشمیری پہ۔ تعریف تمہیں نہیں آتی، اعتراض فتح الملم علامہ عثمانی پہ۔ اپنے علم کا علاج کرو، اپنے علم پہ ماتم کرو، جو تمہارے پاس ہے اس پہ ماتم کرو۔ کتنا ہمارا علم ہے، اعتراض ہم پہ کرتے ہیں۔ تو جب تواتر کا درجہ حاصل ہو جائے پھر سند پر کلام ہو بھی صحیح تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1، اگر سند پر کلام و متن قرآن کے مطابق ہو تب بھی قابل عمل، سند پر اگر کلام ہو بھی سی متن کو تواتر کا درجہ حاصل ہو جائے تب بھی قابل عمل۔